مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 111 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 111 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر غزوہ حنین تک کے واقعات سنانے کی کوشش کی گئی۔ غزوہ حنین ہجرت کے 8ویں سال پیش آنے والا وہ شاندار معرکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت نئے اسلام لانے والوں کو عطا فرما دیا، ان کو اس مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا گیا۔ انصار کو شکایت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کر کے ان سے اپنے تعلق کا، ان سے اپنے محبت کا اظہار فرمایا۔ انصار مطمئن ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول، جو آپ اپنی مرضی سے عطا فرما دیں، جو دیں، جس کو دیں، آپ کی مرضی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مال غنیمت تقسیم فرمایا تھا اس میں 6000 قیدی بھی تھے۔ ان 6000 قیدیوں میں آپ علیہ السلام کے رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تھیں، جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن سلوک کیا، آپ علیہ السلام نے جیسی محبت کا، جیسے تعلق کا ان کے ساتھ اظہار فرمایا، وہ تعلق، وہ محبت، وہ واقعہ گزشتہ ویڈیو میں سن چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں تک انتظار کر کے یہ مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔ 10 دن تک ثقیف کے لوگ، حوازن کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ اپنے مال کے سلسلے میں انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی، اپنے قیدیوں کے سلسلے میں انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے وہ قیدی بھی تقسیم فرما دی۔ بنو سعد کے لوگ 10 دنوں کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کر دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ بنو سعد وہ قبیلہ جس قبیلے سے تعلق رکھنے والی حضرت حلیمہ ہیں، جس قبیلے سے تعلق رکھنے والی حضرت شیمہ ہیں، وہ قبیلہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے دن گزارے، اپنا بچپن گزارا۔ اس قبیلے کے سرداروں نے، بڑے بڑے لوگوں نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے جن لوگوں کو قیدی بنا لیا کہ ان لوگوں میں آپ کی رضائی پھوپھیاں بھی ہیں، آپ کی رضائی خالائیں بھی ہیں، وہ عورتیں ہیں جن کا تعلق آپ کے رضائی ماں سے ہے، آپ کے رضائی خاندان سے۔ ہماری درخواست ہے، ہماری گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کو آزاد کر دیں، اپنی قید سے ان کو رہا فرما دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو انتظار کرتا رہا، تم نے تاخیر کر دی، اب معاملہ بدل گیا ہے، اب میں نے لوگوں میں وہ قیدی تقسیم کر دیے ہیں، وہ غلام، وہ کنیزیں تقسیم کر دی گئیں، اب میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں میرے اپنے خاندان کے معاملات ہیں، اپنے خاندان کے جتنے قیدی، میرے خاندان میں جتنے قیدی ہیں، میں ان سب کو آزاد کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ ایسا شاندار برتاؤ کیا، ان کو غلام بنانا، ان کو اپنی ماتحتی میں لینا، ان کو کمزور بنا کے ان سے خدمت لینا مقصود نہیں تھا، تنبیہ کرنا مقصود تھا۔ آپ علیہ السلام نے آزاد فرما دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، ظہر کی نماز کے وقت جب سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں،
تم ان کے سامنے آ کے اپنی درخواست پیش کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان بھی قیدیوں کو آزاد کر دیں۔ ظہر کی نماز ہوئی، وہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے قیدیوں کو آزاد کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفارش کی کہ میں نے قیدی تمہارے حوالے کر دیے گئے، میری قید میں جو لوگ تھے بنو سعد کے، میں نے ان کو آزاد کر دیا، تمہارا معاملہ تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو، اس مہربانی کو دیکھ کر تمام صحابہ نے فیصلہ فرمایا، اللہ کے رسول جب آپ نے آزاد چھوڑ دیا ہے ہم بھی آزاد کر دیں گے، ہم بھی ان کو رہا کر دیں گے۔ بنو حوازن کے لوگ آئے، انہوں نے بھی یہی درخواست کی، اللہ کے رسول آزاد کر دیجئے، ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو اختیار دیے، یا تو اپنا مال واپس لو یا تو اپنے بندے، اپنے آدمی واپس لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اپنے آدمی واپس چاہیے، ہماری عورتیں واپس چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اختیار میں، میری قید میں، میرے خاندان کی قید میں جو لوگ گئے، جو عورتیں گئیں، جو غلام گئیں، جو باندیاں گئیں، میں ان کو آزاد کرتا ہوں، باقی ان لوگوں کا میرے اوپر کوئی اختیار نہیں، میں ان کو صرف مشورہ دے سکتا ہوں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ حوازن کے لوگ ہیں، انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئیں گے، میں نے اپنی قید میں جتنے غلام تھے، جتنی باندیاں تھیں، میرے خاندان کی قید میں جو باندیاں، جو غلام تھے، ان کو آزاد کر دیا، تمہارا اختیار تمہیں ہے۔ تمام صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول جب آپ نے آزاد کر دیا تو ہم بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ سارے قیدیوں کو، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 6000 قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس حسن سلوک سے، اس بہترین اخلاق سے متاثر ہو کر بنو حوازن کے لوگوں نے، بنو ثقیف کے لوگوں نے جلد ہی اسلام قبول کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر طائف کے علاقے کو، طائف کے قلعے کو فتح نہیں فرمایا تھا۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کے رسول ان کے حق میں کوئی بد دعا کر دیجئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اس علاقے کے لوگوں کے لیے دعا فرمائی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے وہ محاصرہ ختم کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بے شمار ایسے قبیلے، بے شمار ایسے وفود تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ ان میں ایک عبد القیس کے وفد کا ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ انہوں نے بھی بڑا جانا مانا قبیلہ تھا، بڑا مشہور قبیلہ تھا، انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ اپنی سواریوں کو روکنے سے پہلے ہی انہوں نے سواریوں سے کود کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا مناسب سمجھا۔ آپ علیہ السلام کے قدموں میں گرے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، اے پروردگار عبد القیس کے لوگوں کو معاف فرما دیجئے، بخش دیجئے۔ عبد القیس کے اسلام قبول کر لینے کا واقعہ بھی فتح مکہ کے بعد ہجرت کے 8ویں سال پیش آیا۔ ہجرت کے 8ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ایک بیٹا حضرت ابراہیم کی شکل میں عطا فرمایا۔ وہ شہزادہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا اور محبوب بیٹا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم سے بڑی محبت تھی۔ 1.5 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن اللہ کی شان کہ سورج گرہن ہو گیا۔ اور زمانے جاہلیت میں کافروں کا، مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ کوئی بہت بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں نے یہی سمجھا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اس لیے سورج گہن ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ آیتان من آیات اللہ، سورج کو گہن لگنا، چاند کو گہن لگنا یہ کسی کی موت سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان واقعات کے ذریعے سے ڈرانا چاہتے ہیں، اس موقع پر بندوں کو اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا 1.5 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور 8ویں ہجری میں، ہجرت کے 8ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ سے یہ بیٹا پیدا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا اسی سال وصال ہوا، انتقال ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے علاقے سے، جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں مقیم تھے، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا عمرہ بھی فرمایا۔ ایک عمرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کے 7ویں سال کیا تھا، جس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا عمرہ ہے جو جعرانہ کے مقام سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ آج بھی جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک عمرہ جعرانہ کے مقام سے ضرور ادا کر دیا جائے۔ عام طور پر لوگ تنعیم کے مقام پر جا کے عمرے کی نیت کرتے ہیں، مسجد عائشہ کو جا کے عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے تنعیم کے مقام سے عمرے کی نیت کرنا یہ بھی درست ہے۔ یہاں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر عمرہ کروایا تھا، لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جعرانہ کے مقام سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرہ کیا۔ جو حج کرنے کے لیے جائیں، جو عمرہ کرنے کے لیے جائیں، وہ ضرور اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جعرانہ سے ایک عمرہ ہمارا ضرور ادا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جعرانہ کے اس علاقے سے، غزوہ حنین کے بعد جعرانہ کے اس علاقے سے بھی ایک عمرہ ادا فرمایا۔ ہجرت کے اسی 8ویں سال میں بعض مورخین نے لکھا ہے، سیرت کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں باضابطہ ایک انصاری صحابیہ نے ایک ممبر بنوا کے لگایا تھا۔ ہم یہ واقعہ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ جب وہ ممبر تبدیل ہوا تو جس ستون سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، جس کو حنانہ کہا جاتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فراق میں، جدائی میں، غم میں اس ستون نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو ممبر تبدیل ہوا، دوسرا ممبر باضابطہ لکڑی کا بنوا کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رکھا گیا، یہ ہجرت کے 7ویں سال رکھا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 8ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس ممبر کو تبرک کے طور پر شام کو منتقل کرنا چاہا، ارادہ کر لیا۔ اس ممبر کو جیسے ہی وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، پورے مدینۃ المنورہ میں ایک اندھیرا چھا گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، عجیب کیفیت، عجیب ماحول پورے مدینۃ المنورہ پہ طاری ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان بھی آج افسردہ ہے، غم زدہ ہے۔ حضرت معاویہ کو بڑی شرمندگی ہوئی، انہیں احساس ہوا کہ میں اس ممبر کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ممبر کو یہاں سے منتقل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا، صحابہ سے معذرت کی اور اعزاز کے طور پر، اکرام کے طور پر 3 سیڑھیاں اس ممبر میں اور بڑھا دی، تاکہ وہ جو ممبر کی سیڑھیاں تھیں، اوپر کی سیڑھیاں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین ٹھہرا کرتے تھے، وہ سیڑھیاں اوپر ہو جائیں، اس پہ کوئی نہ ٹھہرے، نیچے کی سیڑھیوں پر ٹھہرے۔ ہجرت کے 8ویں سال بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو ممبر تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ ممبر بھی تبدیل کیا۔ ہجرت کا یہ جو 8واں سال کے بڑا مصروف سال، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا، مسلمانوں کی زندگی کا ایک بہت شاندار سال ہے، جس کے اندر جنگ موتا کا واقعہ بھی پیش آیا، فتح مکہ کا واقعہ بھی پیش آیا، غزوہ حنین کا واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ ہجرت کا 8واں سال ہے۔ آئندہ کی ویڈیوز میں
ہم ہجرت کے 90 سال سے اور آگے جو واقعات پیش آئے ان واقعات سے سننے کی، ان واقعات کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔